أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی 3 آیتیں ہیں۔ ان 3 آیتوں کا تعلق بھی بنی اسرائیل ہی کے کردار، ان کی تاریخ سے متعلق ہے۔ جو آیتیں پڑھی گئی ان کا ترجمہ اس طرح ہے: پھر ہم نے تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ کل کے درس کی آیت سے اس آیت کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ کل کے درس کی آیت میں بات آئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے کوہ طور پر پہنچے 40 روز کے لیے، تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے یا ایک بڑی تعداد نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اسی نافرمانی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے تمہیں معاف کیا، لیکن معاف کس وجہ سے کیا، معاف کرنے کی کیا صورت رہی، اس کے بعد کی آیت میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ معافی کی اور توبہ کی یہ صورت ان کے سامنے رکھی گئی۔ اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کے حوالے سے جو باتیں بیان کی گئی، تو ان باتوں کا جو نچوڑ اور خلاصہ ہیں، ویسے کل کے درس میں بھی اسی موضوع سے متعلق کچھ باتیں آ چکی۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی، اس سے مراد ہے توریت۔ اور اسی کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا، اور 40 روز اور خصوصیت کے ساتھ راتوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ ان کی تعلیم اور ان کی وضاحت پورے طور سے ہو سکے۔ لیکن ادھر بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ جو صحرائے سینا میں تھے، وادی تیہ میں، تو یہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ بچڑے کو معبود انہوں نے بنا لیا۔ سامری نام کا شخص، اس نے سونے اور چاندی یا زیورات کے دھاتوں کو پگھلا کر اسے ایک بچڑا نما بنایا اور یہ باور کرایا کہ یہ تمہارا رب ہے، موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو غصے سے بھرے ہوئے تھے، توریت کی تقریر تختیہ ان کے ہاتھوں سے گر گئی۔ حضرت ہارون جو ان کے بھائی تھے وہ بھی ایک نبی تھے، ان کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو ان کو ان کے سر کو بالوں کو گاڑی کے پکڑ کر مارنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی، یعنی جو انداز اور جو الفاظ استعمال کیے گئے کہ بھائی کے اندر نرمی محبت پیدا ہو، یبن ام، بھائی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ اور میرے سر کو بالوں کو نہ پکڑ، یعنی گویا کہ داڑھی اتنی لمبی رہی ان کی تبھی تو پکڑ سکتے ہیں، وہ چھوٹی داڑھی کو تو نہیں پکڑا جا سکتا۔ میں اس بات سے ڈرا کہ تو مجھ پر یہ الزام نہ رکھے کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی۔ زبان سے تو روکا تھا حضرت ہارون نے، لیکن طاقت اور قوت کا استعمال نہیں کیا تھا کہ جنہوں نے وہ پوجا شروع کر دی طاقت اور قوت سے ان کو دبائے روکے اور ان کو سزا دے۔ اس لیے کہ یہ چیز اگر ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ ایک لڑائی تھی، لڑائی کے بغیر یہ برائی نہیں رک سکتی تھی جو اس میں پیش تھے۔ اور پھر چونکہ وہی اللہ نے جو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تنبیہ کر دیا، اے موسیٰ کس چیز نے تجھے یہاں وقت سے پہلے آنے پر مجبور کیا؟ تو گویا کہ اللہ کا منشا یہ بھی تھا کہ میرے بعد اگر اس طرح کی چیزیں ہو تو کیا کرنا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ تھا وہ باریک ہدایتیں بھی کہ کوئی اگر کرے تو اس کی سزا کیا ہو، لیکن یہ سب موسیٰ علیہ السلام بتلا کر نہیں گئے تھے، اور حضرت ہارون ایک طرح سے خود مختار بھی نہیں تھے اپنے طور سے کہ بہت ساری چیزیں وہ نہیں کر سکے، لیکن ایک طرح سے آئندہ کے لیے کیونکہ یہ امت تو معذول ہونے والی امت تھی اور وہ معذول کر دی گئی، تو ان کی جو خامیاں ہیں، ان کی جو کمزوریاں ہیں یا کہاں سے شیطان بہکا سکتا ہے، تو امت مسلمہ کو وہ دروازے معلوم رہے اور وہ اسباب وہ اچھی طرح جانے کہ جن اسباب کی بنیاد پر ابلیس اور اس کے پیروکار انسانوں کو قوموں کو آسانی سے بہکاتے ہیں۔ تو ایک طرح سے ہمارے لیے اس میں عبرت اور نصیحت ہے۔ پھر چونکہ ایک بڑا اجتماعی یہ گناہ تھا، اجتماعی گناہ کے لیے اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے اور اجتماعی سزا کی بھی ضرورت ہے۔ تو اب یہ توبہ کی قبولیت کے لیے درگزر کے لیے جو چیز رکھی گئی، ایک تو اللہ کا غضب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پوری کی پوری قوم ہلاک کر دی جاتی، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی وہ بھی اور جنہوں نے نہیں کی وہ بھی، اس لیے کہ وہ انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ ان کے ذمہ تھا روکنا طاقت اور قوت سے۔ تو اسی کی طرف اللہ نے فرمایا کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، یعنی اتنا بڑا تم نے جرم کیا، شرک تو کرنے والوں نے کیا لیکن جنہوں نے روکا نہیں تو انہوں نے بھی بڑا جرم کیا، لیکن پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ معافی کی صورت یہ یہاں تجویز رکھی گئی یا توبہ کی قبولیت کے لیے کہ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، پلٹو، یعنی نئے سرے سے اللہ کی بندگی کا عہد کرو۔ ایک طرح سے یہ ان کو تنبیہ ہے کہ جنہوں نے برائی نہیں کی تھی، اور پھر جو سزا تجویز کی گئی اپنے کو آپس میں قتل کرو، یعنی خودکشی کرنے کی بات نہیں۔ جو 12 قبیلے تھے تو قبیلے کے جن افراد نے یہ گناہ کیا ہے، سامری کے بہکاوے میں آئے ہیں، تو اسی قبیلے کے لوگ اپنے قبیلے والوں کو قتل کرے جنہوں نے شرک کیا۔ ایک تو اس میں ایک نظم و ضبط کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ اگر دوسرے قبیلے کے لوگ اگر ان کو قتل کریں گے تو عصبیت اور حمیت جو ایک جاہلانہ چیز ہے، ابھی اس کی تربیت بھی نہیں ہو سکی تھی، تو نظم و ضبط کے طور پر یا نظم کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا۔ اور پھر اس میں جنہوں نے جرم نہیں کیا وہ تماشائی بن کر رہے، ان کے لیے بھی بڑی آزمائش تھی۔ اب انہوں نے کیوں نہیں روکا طاقت اور قوت سے کہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے؟
یا جنگ و جدال نہ ہو جائے، تو اس سے شدید صورت پھر سامنے آ گئی، اس سے شدید صورت یہ آ گئی سامنے کہ پھر ان کو حکما کہ تو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے اگر اتنی کوشش کرتے تو بہت سارے قتل نہیں بھی ہوتے، اور پھر اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو قتل کرنا اتنا آسان بھی تو نہیں ہے۔ یعنی دو بھائی ہیں، ایک بھائی نے جرم کیا ایک نے نہیں کیا، تو گویا کہ جس نے جرم نہیں کیا اس کے ذمہ تک اپنے بھائی کو قتل کرے۔ ان کا بھی کڑا امتحان کہ وہ اپنے آئندہ کے لیے اپنے نقطۂ نظر صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کو بنائے، کسی کا ڈر اور کسی کی خوشنودی ان کے پیش نظر نہ رہے۔ چنانچہ یہاں بھی تفسیر میں لکھی گئی کچھ باتیں فتح القدیر کے حوالے سے، ابن کثیر کے حوالے سے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک پر متنبہ فرما تو پھر انہیں توبہ کا احساس ہوا، توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا۔ ویسے کیونکہ انہوں نے ایک طرح سے یہ مرتد ہو گئے تھے، ایمان قبول کرنے کے بعد کھلے طور سے شرک کرنا یہ ایک طرح سے ارتداد ہے، اور مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ کوئی زبردست اسلام کوئی قبول نہیں کرتا ہے تو اس کو اس بنیاد پر نہیں مارا جائے گا کہ اس نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا، لیکن قبول کرنے کے بعد اگر کوئی پھر اسلام سے پھر جاتا ہے، پھر کوئی شرک کا اللہ کے بغاوت کا کام کرتا ہے تو اس کی سزا ہے قتل۔ اب دنیا کے جو لوگ اسلام پر الزام رکھتے ہیں کیسے ویسے ہیں، تو کیا ان کے ملکوں میں آج بھی باغیوں کے لیے قتل کی سزا نہیں ہے؟ جو ملک کا کسی کا شہری ہے اور پھر وہ ملک کے نظام سے باغی ہو جائے تو کیا ہے آج بھی سزا؟ یہ اسلام کی ایک طرح سے انہوں نے جو چیزیں حاصل کی اسلام سے، اسلام پر ہی پیچھے اچھالتے ہیں، اسلام پر ہی الزام لگاتے ہیں کہ آج بھی ملک میں کہ کوئی اگر قانون نہیں مانتا تو پھر یہ زبردستی نہیں تو کیا، لیکن اس کو عین انصاف کا تقاضا ٹھہراتے ہیں کہ کوئی اگر ملک کا باغی ہو جائے تو اس کی سزا قتل ہے۔ ایسی اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام سے باغی ہو جائے، اسلام نے اس کی سزا قتل ہی رکھی ہے۔ ایک تو دوسرے لوگ بھی عبرت اس سے لے کہ اسلام کو مذاق نہ بنائے کہ آج ہم اسلام قبول کرتے کل اس سے ہم پھر جاتے ہیں، کل قبول کرتے کچھ دن رہنے کے بعد پھر جاتے ہیں، تاکہ دوسرے لوگوں کو راہ راستے سے ہٹایا جا سکے۔ اس کی صورت یہ رکھی گئی کہ سب کو دو صفوں میں کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ جنہوں نے جرم کیا تھا وہ ایک صف میں کھڑے کر دیے گئے، ایک قبیلے کے لوگ، اور اسی قبیلے کے وہ لوگ جنہوں نے جرم نہیں کیا تھا ان کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ قتل کرے، یعنی ان کے لیے بھی سزا، ان کے لیے بھی ایک طرح سے سزا ہی، وہ تماشائی بنے رہنے کی سزا۔ دوسری ایک ارتکاب شرک کرنے والوں کھڑا کر دیا گیا، جو اس سے محفوظ رہے تھے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ انہوں نے قتل کیا۔ مقتولین کی تعداد 70,000 بیان کی گئی ہے، یعنی اب وہ 6 لاکھ کی اگر تعداد اگر صحیح بھی ہو، اور یہ تو گویا کہ ایک بڑی یعنی قابل ذکر 15-20% کے قریب یہ بنی اسرائیل۔ تو اب نظام کو چلانے کے حوالے سے کہ ابھی تک تو فرعون کی ظلم زیادتی کے شکار تھے، کہنے والوں کو تو یہ بھی موقع ملا ہونا کہ فرعون تھا تو وہ تو صرف ہمارے بچے ذبح ہوتے تھے، تو یہاں تو 70,000 ہمارے بوڑھے اور جوان یہ بھی قتل کر دیے گئے۔ لیکن اسلامی نظام کے قیام کا کام اتنا آسان نہیں، وہی سب تقاضے کرتا ہے، اور اس کے بغیر اسلام دنیا میں غالب نہیں آتا صحیح طور سے۔ اور تطہیر جسے کہتے ہیں کہ کھڑے اور کھوٹوں میں تمیز ہو کہ کون کھڑے کون کھوٹے ہیں، اس لیے کہ اسی طرح کے لوگ اگر ان کو یہ سزا نہیں دی جاتی تو بعد میں ان کی سرکشی تاریخ تو ہے ہی، لیکن شاید ایک قدم بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نہ چلتے۔ اتنی تطہیر ہونے، اتنا صفایا ہونے کے بعد بھی کہ اتنی بڑی سزا ان کو دی گئی، لیکن پھر بھی آگے کا جو کردار بنی اسرائیل کا خود انہی آیات میں اور اسی قرآن میں جو بیان کیا گیا، تو وہ کردار ایسا نہیں کہ اتنے بڑے واقعے سے بھی بنی اسرائیل نے کوئی نصیحت حاصل کی ہو اور کوئی سبق حاصل کیا ہو، بلکہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کی روش وہ بات بھی باقی رہی۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، ہوئی کہ جنہوں نے جرم کیا تم میں سے
اسی قبیلے کو قتل کرے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اس کو شر نہیں قرار دیا گیا، اس کو تمہارے حق میں بہتر قرار دیا گیا، اور یقیناً ان کے لیے بہتری ہے، اور قیامت تک کے لیے یہی اصول ہے۔ مجرمین، فاسقین، مومنین اگر ایک ہی ساتھ رہیں گے تو فاسقین اور مجرمین تو جی سکتے ہیں، ان کا مقصد ہی فسق و فجور ہے، لیکن مومنین کو جینے نہیں دیں گے، مومنین کو وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے نہیں دیں گے، اس لیے ان کو چھاڑ دیا گیا۔ وہی بات کہی ہے، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ فتاب علیکم، اور بس اللہ نے تم پر توجہ فرمائی، تمہاری توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان واقعات سے ان بات کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔